امام مہدی کب تشریف لائیں گے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے آج کل بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. میں مختصراً اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا ہوں. ماضی میں کتنے علماء کرام رہے ہیں اس موضوع سے متعلق، ان کے کیا کیا موقفات رہے ہیں، اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں، استدلالات کیا ہیں، میں وہ بھی ذکر کروں گا. دوسری بات یہ کہ امام مہدی کب آئیں گے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس چیز کا بھی میں بیان کر دیتا ہوں. آج مسلمان زوال پذیر ہیں، مسلمانوں پر مشکل وقت ہے، وہ کیا قدم اٹھائیں گے کہ اللہ ہمیں پھر مہدی دے دیں گے. میں انشاءاللہ اس موضوع کو کوشش کرتا ہوں مختصراً سمجھاؤں، اس لیے کہ اگر ہر چیز کی بالکل تفصیل کے اندر جاؤں گا تو شاید یہ مجھے 3 سے 4 گھنٹے لگیں. اتنا ٹائم شاید آپ لوگوں کے پاس بھی نہ ہو سننے کا. ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ 2 موقف علماء کرام کے شروع سے رہے ہیں امام مہدی کے حوالے سے اس موقف کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے میں. ایک طبقہ محققین اور علماء کا ایسا گزرا ہے کہ امام مہدی سے متعلق جو روایات آئی ہیں، جو احادیث آئی ہیں، ان کو بالکل ان علماء نے قبول نہیں کیا، بلکہ ان احادیث کے اندر وہ خفیہ علت تھی، وہ نقص تھا، وہ عیب تھا، جس کی بنیاد پر ان روایات کو انہوں نے رد کر دیا. اور وہ نقص اور وہ عیب کیا ہے، میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہوں. اس کے مقابلے میں ایک طبقہ محققین علماء کرام کا ایسا گزرا ہے کہ جنہوں نے ایک تصور مہدی کو جس انداز میں انہوں نے ذکر کیا اس کو ثابت رکھا ہے. ان کا کہنا یہ ہے، ان کے استدلالات یہ ہیں کہ قرآن اس موقف کی تائید بھی کرتا ہے، اور جن شرائط کے ساتھ ایک تصور مہدی قرآن نے بیان کیا ہے وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے. اس سے زیادہ باتیں جو روایات کے اندر آئیں گی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. یہ 2 موقفات ہیں علماء کے، لیکن کمال بات یہ ہے ان دونوں علماء کے درمیان ایک قدر مشترک ضرور ہے. اس قدر مشترک کو بھی میں ذکر کروں گا. وہی دلیل میں ٹھیک بات ہے، وہی ہمارے نزدیک بھی اندر تحقیق ہے، وہی قرآن کے مطابق ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب میں ذکر کر دیتا ہوں. نمبر 1 وہ علماء کے موقفات کے جنہوں نے مہدی کے جو تصور ہے جو روایات میں ذکر ہوا ہے خاص طور پر پرٹیکولرلی، ان کو بالکل قبول نہیں کیا ہے. ان میں سے محقق ابن خلدون بھی گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے محققین گزرے ہیں، لیکن میں چیدہ نام لے رہا ہوں. محقق ابن خلدون کو مقدمہ میں پڑھیں گے، پوری وضاحت کر کے گئے ہیں، ان روایات کو قبول نہیں کیا. اس کے علاوہ محقق احمد امین صاحب کو پڑھیں گے. اس کے علاوہ استاذ عبد الوہاب عبد اللطیف کو پڑھیں گے. ترمذی پر تعلیق انہوں نے کی تحفہ کے اوپر، اور مکمل تحقیق انہوں نے ذکر کی ہے، اور ان روایات کو اس عیب کی طرف اشارہ کیا کہ ہم قبول نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ قطر کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، عبداللہ بن زید آل محمود، یہ نام کسی سے مخفی نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے بھی مکمل ایک کتاب لکھی تھی لا مہدی ینتظر بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مہدی کا تصور روایات کے اندر آیا ہے اس کا کوئی انتظار نہ کرے، اس کی کوئی حقیقت نہیں بنے گی. اس کے علاوہ سعودیہ عربیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے شیخ سلمان بن فہد، انہوں نے بھی مکمل اس پر بحث کی ہے، اور وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ روایات کے اندر جو مہدی کا تصور ہے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ان روایات میں ایک نقص ہے اور عیب ہے. اس کے علاوہ محققین کی فہرست کے اندر سب سے بڑا نام جو ہے شیخ رشید رضا صاحب کا ہے، کہ یہ بھی وہ محقق گزرے ہیں کہ جنہوں نے روایات کے اندر جس مہدی کا تصور ذکر ہوا اس کو بالکل رد کیا، اور اسی علت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ان روایات کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں. یہ میں نے کچھ فہرست آپ کو بیان کی ہے کہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے ایک تصور مہدی کے حوالے سے کہ اختلاف رہا ہو، یا آج اگر کوئی اہل علم ایسا ہے کہ جو اس کو رد کرتا ہو تو ہم اس پر اعتراض کر دیں، ہم کیا کہ نہیں جی یہ ٹھیک بات نہیں ہے، انہوں نے نئی بات کر دی ہے. ماضی سے بہت بڑے بڑے علماء اور محققین ایسے ضرور گزرے ہیں جن کا یہ موقف رہا ہے. اب یہ ان کا جو ٹارگٹ ہے ذہن میں رکھ لیجئے گا وہ روایات ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. جن علماء نے تصور مہدی کو ثابت رکھا ہے ان کی نزدیک روایات بہت سیکنڈری چیز ہے، اس کو سائڈ پہ کریں. جو تصور مہدی کا قرآن نے تصور دیا وہ وہاں رہیں گے. یہ 2 بہت الگ جہتیں ہیں، اس لیے ان دونوں کے اندر ایک قدر مشترک بھی بن جاتا ہے. اب ان روایات کو ان علماء نے کیوں قبول نہیں کیا؟ دیکھیے گا، میں اکثر اپنے بیانات کے اندر آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور ایک نقطہ بھی اگر آپ نے محرم کے بھی لیکچرز میرے سنے ہوں یا دیگر لیکچرز بھی سنے ہوں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ روافض کا اور ناصبیوں کا ایک فتنہ آ رہا تھا جو شروع کے دور کے اندر جب احادیث وغیرہ کو کلیکٹ کر رہے تھے علماء کرام، اور یہ اتنا بڑا فتنہ رہا تھا ماضی کے اندر کہ انہوں نے دین اسلام کے اندر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت سی روایات کو گڑا ہے، جھوٹی بنائی ہیں، اپنے مسلک کو ترویج دینے کے لیے، اپنے نقطہ نظر کو لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس نام سے مزین کر کے دلوں میں جگہ دینے کے لیے. لہٰذا ہر وہ چیز جس کے پیچھے ناسبی عنصر نظر آ جائے یا رافضی عنصر نظر آ جائے، یہ ایسی بڑی علت ہوتی ہے کہ جو اس مدعا کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے. یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اس نقطے کے اوپر میں نے بہت سے لیکچرز پیچھے دیے ہیں، اگر آپ لوگوں نے سنے ہوں تو یہ جو بنیاد ہے کسی بات کو رد کرنے کے لیے بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، چھوٹا پوائنٹ نہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ امام مہدی کے حوالے سے
جتنی بھی روایات ہمارے سامنے آئی ہیں آپ ان ساری روایات کو جمع کر لیں ایک طرف، آپ دیکھیں گے اس میں سے بہت سی روایات ہیں جنہیں محدثین نے موضوع ڈکلیئر کیا، بہت سی روایات ہیں جس کو ضعیف جداً ڈکلیئر کیا، بہت سی روایات ہیں جس کو ضعیف کہا، بہت سی اکثر روایات 80% روایات سب ضعیف ہیں، چند روایات صرف ایسی ہیں جس کی سند کو ہم کہہ سکتے ہیں اسنادہ قویش، اسنادہ جید، اسنادہ صالح، بس کہ اس کی سند جو ہے نا پھر تھوڑی قابل قبول آئی ہے۔ جو کثیر روایات ضعیف آئی ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، جو 80% روایات ہے جس میں نقص ہے، ان سب کی تحقیق کر کے اگر پیچھے آپ چلے جائیں تو رافضی فتنہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ جس کی بنیاد پر یہ صحیح سند کے ساتھ بھی جو چند روایات آ گئی اس پر بھی کوسچن مارک کے علماء کرام لگا کے جا چکے ہیں، اس لیے کہ جو 80% روایات جس میں نقص آ رہا ہے، جب اس کی تحقیق کر کے پیچھے جا رہے ہیں تو راویوں کی کڑی جا کے مل رہی ہے رافضی فتنوں کے ساتھ، تو جو واضح طور پر ایک نقطہ بیان کر رہا ہے کہ یہ رافضیوں کی طرف سے ایک بات پھیلائی گئی اور یہ بہت زیادہ پھیلتی کچھ جو عادل لوگ تھے ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 80% غور کیا، فکر کیا، تو ہمیں اس کے پیچھے روافض عنصر نظر آ گیا، اور کچھ روایات کے اندر اگر رافضی عنصر ہمیں نہیں نظر آ رہا لیکن ہمیں یہ شہادت ضرور مل رہی ہے کہ 80% پھیلاؤ اس کا ایک خاص طبقے کے ساتھ ہے، وہی اصل ہے، وہی پھیلا رہی ہے، تو بالکل غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی عنصر جس کے اندر اگر ہمیں سند میں رافضی معلوم نہیں ہو رہا، رافضی عنصر دکھائی نہیں بھی دے رہا، لیکن اس کا تعلق بھی پیچھے وہیں سے بنتا ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے، ذہن میں رکھ لیجئے گا، کہ جب کسی بھی چیز اور کسی نظریہ، کسی عقیدہ، کسی تصور کی اصل پیچھے رافضیوں سے مل جائے یا ناصبیوں سے مل جائے، یہ اتنا بڑا دلیل ہوتی ہے اس نظریے کو رد کرنے کے لیے کہ فن حدیث کی راہ میں فتنے سب سے بڑے آئے ہی یہ دو تھے، ناصبی یا رافضی۔ انہوں نے ہی غلط نظریات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر مزین کر کے جامع پہنا کے لوگوں میں پھیلایا۔ میں اس پر 2 حوالے آپ کو دے دیتا ہوں۔ شیخ رشید رضا صاحب کو تفسیر منار کے اندر اگر آپ پڑھیں، امام مہدی کے حوالے سے جب روایات کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تو اس پر یہی دلیل دی کہ 80-90% روایات کی تحقیق میں پیچھے روافض ملتے ہیں، اور صرف چند روایات جس کی سند کے اندر اگر رافضی نہ بھی مل رہا ہو، لیکن یہ پیٹرن ہمیں واضح طور پر اشارہ دے رہا ہے کہ یہ رافضیوں کی بنائی باتیں تھیں۔ وہیں سے بعض ایسے لوگوں کے اندر بھی منتقل ہوئی کہ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر رافضی پن چاہے نہ ہو، لیکن 90% ہر سند کے پیچھے جائے، کھوج لگائیں تو رافضی عنصر ملے، واضح دلالت کر رہا ہے کہ یہ چیز، یہ تصور ہمارے دین میں بگاڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ میں عبارہ شیخ رشید رضا صاحب کی پڑھ دیتا ہوں آپ کو، وہ ذکر کرتے ہیں وَمَنْ اسْتَقْصَى مَا وَرَدَ فِي الْمَهْدِيِ الْمُنْتَظَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ، کہہ رہے ہیں جو بھی انسان جتنی بھی روایات جو مہدی کے حوالے سے روایات میں ذکر ہوئیں، آثار میں ذکر ہوئیں، اس کا استقصاء کرے، یعنی تمام جمیع ترک اپنے سامنے رکھ دے اور ہر ایک ترک کے پیچھے جائے کہ اصل کہاں ہے، تو کہہ رہے ہیں یرا انہا کلھا منقولہ عن الروافض، تو وہ خود دیکھ لے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ان کے پیچھے اصل بن رہی ہے روافض کی۔ یہ جملہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا، یہ وہ اصل روٹ کاز تھی ان علماء کے پاس، انہوں نے مہدی کی روایات کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ حوالہ ہے شیخ استاذ عبد الوہاب عبد اللطیف صاحب کا۔ انہوں نے تحفہ ترمذی کی شرح جو تحفہ ہے اس کے اوپر تعلیق لکھی، اور واضح طور پر الفاظ لکھے گئے ہیں کہ یرا الکثیرون من العلماء، کہہ رہے ہیں کثیر علماء کا موقف یہ ہے ان کل ما ورد فی احادیث المہدی، کہ جتنی بھی روایات مہدی کی حدیثوں سے متعلق وارد ہوئی ہیں، انما ہی موضع شک، ان سب کے اندر شک آ جائے گا، وَهِيَ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ وَضْعِ الرَّوَافِضِ، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری جو روایات ہیں ان کے پیچھے اصل رافضی ہیں جنہوں نے اپنے نظریے کو پھیلایا تھا دنیا کے اندر۔ اسی طرح میں تیسرا حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ عبداللہ بن زید آل محمود قطر کے جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، باقاعدہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے لا مہدی ینتظر بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مہدی کا تصور روایات کے اندر آیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے اندر بھی یہ بات ذکر کر کے گئے ہیں کہ آپ جب احادیث کا استقصاء کر لیں تو ان کے پیچھے روایات کے اصل جو بن رہی ہے وہ ناسبی رافضی ٹائپ کے فتنے بن رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس نظریے کو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ جس نظریے کے پیچھے یہ فتنہ انگیز لوگ شامل تھے اس دور میں، کسی بھی نظریے کو علماء نے بالاتفاقی طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طرح شیخ سلمان بن فہد صاحب، یہ عرب کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی ایک جملہ لکھا، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کل ما ورد فی شان المہدی احادیث ربما تزید علی میاں ما بین موضوع و ضعیف و حسن۔ انہوں نے کہا کہ تمام احادیث مہدی کے اپنے سامنے رکھ کے ایک ایک ترک کو اگر آپ پڑھ لیں، آپ کو موضوع روایتیں مل رہی ہوں گی، ضعیف روایتیں مل رہی ہوں گی، یا ضعیف کو جمع کر کے آپ زیادہ سے زیادہ حسن بنا رہے ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں وربما یکون فیہا صحیح و قلیل جدا، کہہ رہے ہیں فی نفسہ کوئی روایت صحیح سند کی ہو قلیل جدا، وہ گنی چنی چند روایتیں ہوں گی،
لیکن ان سب کے پیچھے جب تتبع کریں گے تو اصل جو مل رہی ہوگی وہ ایک فتنہ گر عناصر جو تھے اس دور کے اندر وہ مل رہے ہوں گے. یہ وہ بنیادی وجہ بن رہی ہے کہ ان علماء نے روایات کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو روایات کے اندر اب تصور مل رہا ہے وہ تصور یہ ہوگا کہ یہ خلیفہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے ہوں گے, اور یہ تصور ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں تو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد من جانب اللہ کسی کی تعیین کی جائے گی, قرآن اس کی نفی کر دیتا ہے. لہذا یہ تصور یہاں پر بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ دیگر جو روایات کے اندر معاملات ہیں اس کو بالکل قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ بنیادی وجہ میں نے ذکر کی. دوسری بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی مبارک فرمان عالی شان جو ثابت ہو, اسی طرح اللہ رب العزت کا قرآن پاک یہ ہدایت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہدایت ہوتا ہے, فتنہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت قیمتی نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہر وہ آثار علم اللہ سے ثابت ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو, جو امت میں فتنہ اور فساد کا سبب بن رہا ہو, عقیدوں میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہو یا عمل کمزور کر رہا ہو, وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو ہدایت پر مبنی کلام ہوتا ہے وہ امت میں نکھار پیدا کرتا ہے, اس کے عمل کو بڑھاتا ہے, اس کے اندر ایک ایسا عنصر آتا ہے کہ وہ قوم ابھرتی ہے. جو چیزیں پیچھے کر دے, فتنے کا سبب بن رہا ہو, یہ خود ہی دلالت ہوتی ہے کہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہی نہیں. محقق شیخ رشید رضا صاحب نے, سلمان بن فہد صاحب نے, عبداللہ بن زید آل محمود صاحب, ان تمام محققین علماء کرام نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ شروع سے لے کر آپ دیکھ لیں امام مہدی کے نام پہ جتنے فتنے ہوئے ہیں اور جتنی قتل و غارت گریاں ماضی سے ہوتی آ رہی ہیں, اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہر دوسرے دن دیکھیں, آج بھی یہ مشاہدہ ہے ہمارا, اگر آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کر امام مہدی کا دعویٰ کر دیتا ہے. پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کے عقیدے خراب, لوگوں کے نظریات. آج بھی پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کر لیا ہے. آپ سوشل میڈیا اگر دیکھتے ہوں گے تو بہت سی ویڈیوز ان کی پھیل رہی ہیں. اب وہ لوگ پیچھے متبعین بن جاتے ہیں. ہر مداری کرنے والے کے لیے تماشائی اویلیبل ہے اس دنیا کے اندر, یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا. اس لیے تماشائیوں کی بنیاد پر کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. آج کوئی کھڑا ہو کر امام مہدی کا دعویٰ کر دے گا, اس کے بھی فالوورز بن جائیں گے, دن بہ دن بڑھتے ہی چلے جائیں گے. ایک بندہ نبوت کا بھی آج دعویٰ کر لے, اس کے بھی فالوورز ہو جائیں گے اور دن بہ دن بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے. یہاں ہر سامان بکے گا, اچھا بھی بکے گا, برا بھی بکے گا. تو ہر مداری اس کے جو تماشائی ہیں, اس بنیاد پر کوئی حق نہیں ہو جاتا, اس بنیاد پر کوئی باطل نہیں ہو جاتا. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. لیکن ہماری موجودہ دور کے اندر بھی دیکھیں, انڈیا کے اندر بھی امام مہدی کے دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. کچھ عرب ممالک کے اندر بھی امام مہدی کے دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ رونما ہوئے, اور پاکستان کے اندر بھی ابھی مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا, آج کل بہت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, وہ جس کے خواب بالکل سچے ہو جاتے ہیں, وہ امام مہدی کا دعویٰ کر لیا. تو یہ فتنہ مسلمانوں میں شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اسی طرح پچھلی صدی میں دیکھ لیں بہت فتنے رہے, بلکہ قتل و غارت گری تک ہوئی ہے. اس سے پچھلی صدی میں چلے جائیں, اس دور میں بھی امام مہدی کے بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیے جس بنیاد پر قتل و غارت گری ہو گئی. اس سے پچھلی صدی میں بھی چلی جائیں, یہاں تک کہ 800 900 1000 سال کی آپ تاریخ پڑھ لیں, ایک بھی صدی ایسی نہیں گزری ہے جس کے اندر لوگوں نے امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا اور اس دعوے کی بنیاد پر فتنہ, قتل اور امت کے اندر فساد برپا نہ ہوا. ہر صدی کے اندر یہ معاملہ رہا ہے. مختلف دوروں میں مختلف اقوام کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے, امام مہدی کا دعویٰ کیا, اس بنیاد پر پبلک اکٹھی کر لی, لوگوں کو اپنے اوپر اپنے فالوورز کے اندر شامل کر لیا. امت میں فتنہ, امت میں فساد, عقائد خراب, نظریات خراب, یہ سب کچھ پھیلنے لگ گئے. اس لیے محقق رشید رضا صاحب کی میں چند عبارتیں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا وَجَرَّتْ هَذِهِ الْعَقِيدَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شِقًّا طَوِيلًا, کہہ رہے ہیں ایک بہت طویل عرصے تک یہ نظریہ مسلمانوں کے اندر چونکہ رائج ہے. اِذْ قَامَ فِيهِمْ كَثِيرُونَ بِهَذِهِ الدَّعْوَىٰ وَخَرَجُوا عَلَى الْحُكَامِ, اسی بنیاد کے اوپر ہر دور میں آپ دیکھیں گے لوگوں نے بغاوتیں کی ہیں اور اس دعویٰ کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں ہوں مہدی. کہہ رہے ہیں کہ اسی بنیاد پر لوگوں کے خون بہے ہیں. وَقَانَ شَرُّ فِتْنَتِهَا, اور اگر سب سے بڑا فتنہ آپ نے تاریخ میں پڑھنا ہے, فتنہ البابیہ, فتنہ بابیہ کو جا کر پڑھ لیجئے گا. الَّذِينَ أَفْسَدُوا عَقَائِدَ كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کثیر مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کر دیا, نظریات کو خراب کر دیا. وَأَخْرَجُوهُم مِنَ الْإِسْلَامِ, اور ان کو اتنے کفریات کے اندر وہ بندہ یہ فتنہ لے کے چلا گیا تھا کہ ان کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی. کہہ رہے ہیں اور ان کے بالکل جدید دین بنا دیا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو مہدی جو ثابت کر دیا. مہدی نے تجدید کرنی تھی, اس تجدید کے نام کے اوپر اس نے پورے دین اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اسی طریقے سے آگے ذکر کرتے ہیں کانت احادیث المہدی اکبر مسارات للفساد والفتنہ فی الشعوب الاسلامیہ. انہیں کا تاریخ اسلامی کو مطالعہ کریں, مہدی والی جو احادیث ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر جتنے فتنے اور فساد شعوب اسلامیہ کے اندر ہوئے کبھی نہیں ہوئے. یعنی تصدی کثیر من محب الملک والسلطان للدعوی المہدیہ, بہت بڑے بڑے بادشاہ تک ایسے تاریخوں میں گزرے جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی ہو کر پیش کر دیا. فی الشرق والغرب, مشرق میں بھی مغرب میں بھی. کہہ رہے ہیں وتائید دعواہم بالقتال والحرب, اس بنیاد پر قتل بھی ہوئی
ہوئی ہیں, جنگیں بھی ہوئی ہیں. یہ پوری تفسیر انہوں نے ذکر کی اپنے فتاویٰ کے اندر, ذکر کیا کہ ماضی سے لے کے آج تک امام مہدی کے حوالے سے جتنے فتنے اور فساد ہو چکے ہیں, اس فتنے اور فساد کی ایک تاریخ ہے. اور اللہ کا جو کلام ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک فرمان عالی شان ہو, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پر امت میں فتنے اور فساد, وہ ہدایت ہوتی ہے, وہ قوموں کو اٹھاتی ہے, قوموں کو گراتی نہیں ہے. قوموں میں فتنے فساد قتل و غارت گری کا سبب نہیں بنتے ہیں. یہ بھی ایک تائیدی دلیل کے طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو امام مہدی کے حوالے سے روایات آئی ہیں, ایک فتنہ انگیز عناصر انہوں نے ضرور گڑی تھی, بنا دی تھی. اس کے پھر نیگیٹو اثرات ہم نے ہر صدی کے اندر دیکھے ہیں. اور یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا بہت سے باغی لوگوں نے, اور اسلحہ لے کر بھی چلے گئے تھے, اور یہی کہا تھا کہ ہم امام مہدی اور ہمارے جو ہے نا وہ بیعت کرو, اس لیے کہ وہ بعض روایات میں بھی اس طرح ذکر آتا ہے نا وہ کعبے کے اندر ہی بیعت ہوگی. لیکن ہوا یہی کہ کسی نے اس کو امام مہدی نہیں مانا, بلکہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور ان کو سزا دی گئی. تو یہ فتنے بہت عرصے سے رہے ہیں. یہ ٹاپک بہت طویلی تفصیل طلب ہے, لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. میں نے وہ بنیادی ریزن, روٹ کاز بتا دی ہے. وہ روٹ کاز جس کی بنیاد پر ان روایات کو قبول نہیں کیا تھا ان علماء کرام نے, اور ان کا ایک نظریہ تھا جو روایات کے اندر مہدی کا تصور آیا ہے اس کی ہمارے دین کے اندر حقیقت بالکل نہیں بنے گی. اچھا, ایک قدر مشترک ہے ان کے اور دیگر علماء کی. وہ قدر مشترک کا میں آخر میں ذکر کر دیتا ہوں, لیکن دیگر علماء کے میں پوائنٹ آف ویو ذکر کر دیتا ہوں. ایک طبقہ علماء کرام کا ایسا رہا ہے, محققین کا, اہل سنت محققین کا, جن کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی سب سے پہلے قرآن پاک سے ایک اصل لی جاتی ہے, اور تصور مہدی کو جس انداز کے اندر اہل سنت محققین علماء نے ذکر کیا وہ بالکل ایک الگ ہے, ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ بیسڈ کرتی ہی نہیں ہے ان روایات کے اوپر. ان روایات کو بالکل آپ سائڈ پہ رکھ دیں کہ روایات کے اندر مہدی کا کیا تصور آیا ہے, بالکل چھوڑ دیں. قرآن پاک کو سب سے پہلے ہم دیکھیں اور 3 نقطے قرآن پاک سے ہم سمجھیں, تو جو قرآن نے اب تصور مہدی پیدا کر دیا, بس اب جو بھی روایات آئیں گی اس کی مطابقت کے اندر تو ہم مان سکیں گے, اس کی مخالفت کے اندر ہم بالکل نہیں مان سکتے ہیں. نمبر 1 ذہن میں رکھ لیجئے گا, کسی بھی قوم کا عروج ہو, کسی بھی قوم کا زوال ہو, یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت کے اندر ہوتا ہے. اللہ نے بھی قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا, کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اس کی ایک شان ہوا کرتی ہے, کس کو عروج دینا ہے, کس کو زوال دینا ہے. تو قوموں کا عروج بھی ہوتا ہے, قوموں کا زوال بھی ہوتا ہے. پہلی بات یہ. دوسرا نقطہ, کیا ایک قوم زوال پذیر ہو جائے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی دے سکتا ہے کہ وہ دوبارہ عروج پکڑے؟ کیا قرآن پاک میں یہ امپوسیبل ہے؟ بالکل نہیں, بلکہ قرآن پاک نے اس کی پوسیبلٹی کو بھی ذکر کیا اور اس وقوع کو ماضی میں ہوتا بھی بتایا. بنی اسرائیل کے حوالے سے, بنی اسرائیل وہ قوم گزری ہے کہ جس میں بہت دفعہ زوال آیا, بہت دفعہ عروج آیا. اللہ نے اس کو پھر نوازا, پھر کھڑا کر دیا, پھر زوال آیا, اپنے اعمال اپنی حرکتوں کی وجہ سے گر گئے, پھر اللہ نے اٹھایا. اتنی دفعہ بنی اسرائیل میں زوال اور عروج کی ایک داستان ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا مختلف انداز کے اندر. ثم بعثناکم من بعد موتکم, مر گئے تھے یہ پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل کی, تباہ اور زوال پہ چلی گئی تھی. ثم بعثناکم من بعد موتکم, لیکن پھر کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. پھر اللہ نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی کتب کے اندر بھی ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ 2 دفعہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے عروج پائے گی, لیکن اس کو پوزیٹیولی یوز نہیں کرے گی, لوگوں میں فتنہ اور فساد کرے گی, پھر ان کا زوال آ جائے گا. یہی ہوا کہ بنی اسرائیل میں یہود کو 2 دفعہ ماضی کے اندر بھی عروج ملا, لیکن کوئی پوزیٹیو کام نہیں کیا اصلاح کا, فساد کیا تھا, اللہ نے پھر زوال دیا. پھر یہ کھڑی ہوئی تھی قوم, پھر ان کو زوال دیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر آئندہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عروج ملے گا, پھر فساد کرو گے, پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا. کہنے کا مقصد قرآن کی بنیادیں سمجھتے چلے جائیں. نمبر 1, عروج اور زوال اللہ کی دست قدرت میں ہوتا ہے. نمبر 2, کسی قوم میں زوال آ جائے پھر عروج, قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں بہت دفعہ ایسا ہوا. تو ایک قوم زوال پذیر ہو پھر عروج پہ چلی جائے, قرآن اس کی نفی نہیں کرتا. لہذا مسلمانوں میں اگر اب زوال کا وقت ہے تو یہ پاسبلٹی قرآن نے بالکل بیان کی ہے کہ زوال کے بعد پھر عروج مل سکتا ہے. کوئی بعید نہیں, بنی اسرائیل کو ملا. 2 سٹیپس ہو گئے. اب تیسرا سٹیپ یہ ہو جائے کہ کسی بھی قوم کے اندر جب زوال ہوتا ہے, اس زوال کے بعد عروج کب ہوگا, یہ ہے قیمتی نقطہ. وہ عروج کب ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ غیبی طاقتوں سے عروج نہیں ہوگا. کہ کوئی یہ سوچے کہ ہم زوال پذیر ہو گئے, ہماری قوم زوال پذیر ہو گئی ہے, اب ایک غیبی طاقت آئے گی پوری قوم کھڑی ہو جائے گی, غیبی طاقت آئے گی سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے, غیبی طاقت آئے گی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی, غیبی طاقت آئے گی اور مظلوم جو ہے ان کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. غیبی طاقتوں کو چھوڑ دیں. اللہ نے قرآن میں ایک سنت اپنی ذکر کی ہے, اپنا طریقہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں اس دنیا کو چلاتے ہیں. وہ سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
جو بھی قوم ہے اس کا گرنا یا اس کا عروج پہ جانا اللہ کے نزدیک اس سنت پہ جاری ہوتا ہے، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب وہ پوری کی پوری قوم طے کر لے کہ ہم نے اب سدھرنا ہے، ہم نے اب اپنا زوال ختم کرنا ہے، جس سبب سے ہمیں زوال آیا ہم نے اس سبب کو ختم کرنا ہے، پوری قوم جب بدلے گی اب اللہ کی طرف سے وہ قوم کا عروج آئے گا، اس قوم کا زوال آئے گا۔ اگر قوم اصلاح کے اوپر تھی وہ پوری کی پوری قوم گرنے لگ جائے گی، زوال آ جائے گا، اب دوبارہ عروج جانا ہے تو اللہ کی ایک سنت ہے جس کو قرآن میں سے پوری قوم بدلے گی، پوری قوم ارادہ کرے گی، ہمت کرے گی، عزم کرے گی۔ اب وہ اپنے اندر کیوں زوال آیا اس کے اسباب بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، میں وہ ابھی بتاتا ہوں۔ اگر پوری قوم نے طے کر لیا کہ ہم اب چینج ہوں گے، اب اس کے اندر عروج آنا شروع ہو جائے، یہ ہے اللہ کی سنت۔ اب 3 نقطے قرآن کے سمجھے۔ نمبر 1 عروج اور زوال اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ نمبر 2 کسی قوم کو زوال کے بعد عروج نہیں آ سکتا، کیا آ سکتا ہے؟ قرآن نے بنی اسرائیل کے 50 دفعہ کے زوال ذکر کیا اور 50 دفعہ کا عروج ذکر کیا، تو پاسبلٹی قرآن نے ذکر کی ہے کہ ایک قوم زوال پذیر ہو پھر عروج پہ چلی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر طاقت سے نواز دے۔ تیسری بات، یہ عروج قوموں کا غیبی طاقتوں کی طرف دھیان نہ جائے، عروج جائے گا اللہ کی سنت کی طرف سے، وہ قوم خود ارادہ کر لے گی ہم نے اب اٹھنا ہے، ہم میں زوال کے اسباب کیا وہ ختم کرنا ہے، وہ ختم کریں گے تو پوری قوم اوپر اٹھ جائے گی۔ یہ 3 اسٹیپ ہو گئے۔ اب چوتھا اسٹیپ دیکھ لیجئے گا، جب قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے پر آ جائے گی، جب قوم تبدیل کرے گی، ظاہری سی بات ہے پھر اللہ کی طرف سے ائمہ منتخب کیے جاتے ہیں، ایسے علماء اور ایسے امام ان کو دیے جاتے ہیں کہ جو پھر قوم کے اندر اللہ کی ہدایت نافذ کرتے ہیں، قوم بھی تبدیل ہونا چاہتی ہے، پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا، قرآن میں اللہ ذکر کرتے ہیں ہم نے انہیں نبی بھی دیے، اس کے بعد ان کی قوم میں عروج کے لیے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں ایسے ائمہ بھی دیے تھے کہ جو اللہ کے حکم پر ان کو امر کرتے تھے اور قوم کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے جس وقت انسان نے اللہ کی سنت پر عمل کیا اور قوم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ اب اپنی سنت کے مطابق ان کو ایسے ائمہ بھی دیں گے جو یہدون بامرنا، وہ تبدیل کریں گے اور قوم کو اوپر لے کے جائیں گے، اور امام کی قیادت میں ہی قومیں اوپر جاتی ہیں، ظاہری سی بات ہے۔ انفرادی حیثیت میں کس نے کیا کرنا ہے؟ اجتماعی حیثیت کے اندر ہی قومیں اوپر جاتی ہیں۔ اب یہ 4 اسٹیپ اپنے ذہن میں رکھیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ قرآن ذکر کرتا ہے عروج اور زوال اللہ کے دست قدرت میں، قرآن ذکر کرتا ہے کہ کسی قوم میں زوال آئے کہ کیا یہ ناممکن ہے کہ دوبارہ عروج نہ آئے اس کو، قرآن ذکر کرتا ہے من بعد موتکم ثم بعثناکم من بعد موتکم، بالکل قوم مردار ہو جائے پھر بھی اللہ اس کو اٹھا سکتا ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی، قومیں کیسے بدلیں گی؟ ہم اپنے اعمال بگاڑ دیں، غیبی طاقت آئے گی جو قوم بنا دے گی؟ نہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب پوری قوم سدھار لانا چاہے گی قوم بدل جائے گی۔ چوتھے درجے پہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصل ذہن میں رکھے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ایسے ائمہ اللہ کی خاص رحمت ہوا کرتے ہیں کہ جو یہدون بامرنا، جب قوم ٹھیک ہونے لگے گی اسی قوم میں سے ایسا نمائندہ ہوگا جو یہدون بامرنا کرے گا، اللہ کے حکم پر عمل کرے گا اور قوم کو اٹھا دے گا۔ یہ 4 اسٹیپ نے ایک تصور مہدی دے دیا۔ مہدی نام ایک سمبولک میں ذکر کر رہا ہوں، ضروری نہیں ان کا نام مہدی ہو، تصور مہدی قرآن سمجھے۔ یہ 4 اسٹیپ کے اوپر جو قرآن نے تصور مہدی دے دیا، یہ ہے محققین علماء کا تصور مہدی۔ جو روایات میں پرٹیکولر ذکر ہوا کہ غائبانہ مدد کے طور پر امام مہدی آئیں گے، قوم بگڑی ہوئی ہوگی، قوم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، وہ قوم کو اٹھا دیں گے، اس تصور کو کسی محقق عالم دین نے قبول نہیں کیا۔ اس 4 بنیادوں کے اوپر تصور مہدی کھڑا ہے ان محققین کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ تصور مہدی حق ہے، لیکن وہ تصور مہدی اس پرٹیکولر انداز میں نہیں جو روایات میں آیا۔ ہاں، روایات کی ہر وہ بات جو قرآن کی اس مضمون، اس 4 پلرز کی مطابقت کے اندر آ جائے گی، وہ تصور مہدی کی روایت قبول کی جائے گی۔ لہٰذا امام مہدی آئیں گے، یہ 4 بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ نمبر 2، قوم زوال کے بعد عروج پذیر ہوتی ہیں، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا۔ نمبر 3، امام مہدی آئیں گے، لیکن کب آئیں گے؟ آج ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، امام مہدی آ جائیں گے؟ امام مہدی نہیں آئیں گے، امام مہدی آئیں گے یغیروا حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو بدلیں گے، پھر امام مہدی ہیں، پھر اللہ کوئی ایسا امام دے گا کہ دنیا تبدیل ہوگی۔ ایسے نہیں ہوگا، آپ لاکھ انتظار کر لیں، ایسا کوئی ائمہ نہیں آئیں گے، ایسے کوئی اللہ کی نعمت آپ کو نہیں ملے گی۔ بنی اسرائیل جب زوال پذیر ہوئی، اللہ نے قرآن میں ایک چیز کو ذکر کیا، وہ کیوں زوال پذیر ہوئی؟ اللہ نے ذکر کیا وہ ہیلے بہانے کرنے لگ گئے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام سمجھتے تھے، لیکن حرام کی لذت بھی تھی، ہیلے بہانے کرنے لگ گئے کہ یار ہم چلو اس دن میں نہیں لیکن کچھ ہیلا ایسا کر لیں کہ ہمیں مچھلیاں پھر بھی مل جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لِأَكْلِهِمُ السُّحْتُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ہم نے ان کو منع کیا تھا بنی اسرائیل کو سود نہیں کھانا،
سود کھانے لگ گئے، یہ ہم نے منع کیا تھا، یہ وہی حرکتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ نے ایک ایک عمل کو قرآن میں کھول کے ذکر کیا، وہ قوم کیوں زوال پذیر ہوئی، بنی اسرائیل کیوں اللہ نے ان کی سب کچھ چھین کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا، اس لیے کہ جس کام سے اس کو منع کیا گیا وہ وہی کام میں ملوث ہو گئی، اس کو مزہ آنے لگ گیا۔ اب ہماری پوری قوم جو مسلمان امت ہے، فحاشی سے ہمیں ممانعت ہے، ہم نے کرنی فحاشی، ہمیں مزہ ہی اس میں آتا ہے۔ سود کھانے کی ممانعت، ہم نے کھانا ہی سود ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ سود کے خاتمے کی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو کہنا ہے سود سے اچھی تو نعمت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ لینے والا جو ہے عذاب میں مبتلا ہوگا، آپ لوگ اپنا کاروبار وسعت دیتے چلے جائیں۔ ہم نے بھی ہیلے بہانے نکالنا شروع کر دیے، ہماری قوم زوال پذیر بالکل ہوگی، زوال میں چلتی چلی جائے گی۔ اب تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے جس وقت اپنے آپ کو بدلنا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پھر اللہ کی یہ نعمت مل سکتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ائمہ دے دے کہ جو رہنمائی کریں، یہدونا بِأمرنا، اللہ کے حکم پر فیصلے کریں، یہ نعمت قوم کو ملے اور قوم آگے چلی جائے۔ یہ 4 اسٹیپ ذہن میں رکھیے، جب تک ہم اپنے حالت کو نہیں بدلیں گے کوئی امام مہدی نہیں آئیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اللہ اقامت قرآن اور اقامت انجیل، وہی آیت جو اللہ نے ذکر کی، بنی اسرائیل کیوں زوال میں چلی گئی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر بنی اسرائیل قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا، ہم نے اقامت قرآن چھوڑ دیا، زوال پذیر ہو گئے۔ لہذا مہدی کا تو تصور ہے وہ قرآن کی اس 4 بنیادوں پر، اس کا روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ روایات میں جس پرٹیکولر انداز کے اندر مہدی کا ذکر ہے اس میں آبجیکشن ہے، لہذا قرآن کی اس مطابقت کے اندر جو باتیں جائیں گی ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے۔ ہاں بھئی مثلاً کوئی ایسا امام آ سکتا ہے، ہم کہیں گے بالکل آ سکتا ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے قوم اپنے آپ کو بدلے گی، اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر اٹھا لیں گے۔ بھائی ایک قوم زوال پذیر ہو جائے دوبارہ عروج مل سکتا ہے، بالکل قرآن پاک ذکر کرتا ہے بنی اسرائیل کو 50 دفعہ زوال آیا، 50 دفعہ اللہ نے پھر کھڑا کر دیا اس کو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا تصور مہدی جو 4 قرآن کی بنیادوں پہ کھڑا ہے، یہ محققین اہل سنت کے بڑے ان کا یہ تصور رہا ہے۔ پرٹیکولر روایات کے اوپر بحث ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ ہم انتظار کریں آج کے دور کے اندر امام مہدی آ جائیں گے اور پوری دنیا بدل کے رکھ دیں گے، یہ تصور نہیں ہوگا۔ اللہ ایسا امام اس وقت آپ کو دے گا جب قوم آپ چینج ہوں گے، ہم چینج ہوں گے، ہم اللہ کی حدود کو جانیں، پابندیاں جو اللہ نے لگائی ہیں اس کو پہچانیں، یہ سب چیزیں۔ اب میں آخر میں آپ کو بیان کر رہا تھا شیخ رشید رضا صاحب کا، اور جن علماء نے ان روایات کو قبول نہیں کیا ان کے نزدیک بھی قدر مشترک یہی ہے۔ اور شیخ رشید رضا صاحب کا جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں وَمِنَ الْخُذْلَانِ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ إِنَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ مَبْنِيَّةٌ عِندَهُمْ عَلَى الْقُوَّةِ الْغَيْبِيَّةِ وَالتَّأيِّدِ السَّمَاوِي۔ انہوں نے کہا یاد رکھ لیجئے گا، امام مہدی کا تصور جس میں مسلمان برے طریقے سے مبتلا ہو چکے ہیں، وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک قوت غیبی آئے گی، آسمانی قوت آئے گی جو مسلمانوں میں اتحاد کر دے گی، مسلمانوں میں سارے عیب دور کر کے کھڑی کر دے گی۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ عیب والا تصور، قوت غیبیہ کا تصور نہ رکھا جائے، جو اللہ نے سنت بیان کی اس کی طرف جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پوری قوم کھڑی ہو، چھوڑے اللہ تعالیٰ کے حدود سے نکلنا، قوم جب کھڑی ہونے لگ جائے گی اب اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اس نقطے کے اوپر یہ محققین بھی آ گئے۔ تو دونوں علماء کے نزدیک ایک قدر مشترک ہے۔ تصور مہدی روایات سے یہ سمجھ لینا کہ غیبی مدد آئے گی، ہم اپنے آپ کو بدلیں یا نہ بدلیں، اللہ کی طرف سے ایسے رہنما آ جائیں گے کہ قوم بدل جائے گی، نہیں، اس سنت پر آؤ جس سنت کا اللہ نے ذکر کیا، قوم اپنے آپ کو خود تبدیل کرے۔ آج ہم نے فرقہ واریت ختم نہیں کرنی، ہم انتظار کرتے ہیں کہ مہدی آئے گا فرقہ واریت ختم کرے گا۔ سود ختم نہیں کرنا، اس پر کوئی محنت نہیں ہے، کوئی کاوش نہیں ہے، مزے سے سب لگے ہوئے۔ اسی لفظ کو اللہ نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے لیے، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ انہوں نے بھی سود کھانا شروع کیا تھا، ہم نے منع کیا تھا۔ کوئی کاوش نظر نہیں آتی ہے، کوئی محنت، کوئی سٹیپس نہیں اٹھاتا اس کے لیے۔ وہ تڑپ تو ہو دل کے اندر، لگے پڑے ہیں سارے کے سارے، لیکن کوئی مہدی اس صورت کے اندر نہیں آئے گا۔ قوم بدلے گی تو مہدی آئے گا۔ اللہ کی مہدی مطلب جو قرآن نے ذکر کیا، ہاں پھر اللہ ایسے آپ کو امام دیں گے جو آپ کو لیڈ کریں گے، اس لیے کہ قوم بدل گئی تو اللہ اٹھا دیں گے اس قوم کو۔ یہ ہے درست تصور مہدی۔ لہٰذا مہدی چاہیے، امام مہدی چاہیے تو اپنے آپ کو بدلیں، اس سنت پر آ جائیں۔ قرآن نے جو ذکر کیا، پھر مہدی ایک نہیں، اللہ بہت مہدی آپ کو دیں گے، پھر ایک مہدی نہیں ہوگا، بہت مہدی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصراً ذکر کیے ہیں، بہرحال پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے اور آپ کو میں ذکر کروں گا کہ ان احادیث کے جتنی ہیں ان کے پیچھے کس طرح وہ ایک رافضی ناسبی فتنے نظر آ رہے ہوتے تھے، یہ کھول کے ہم ذکر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراک ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما علیہا حافظ۔
صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک الشاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں آپ کی خدمت میں بہت عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت و برکت سے آپ بالکل خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کی رحمت و برکت ہو آپ پر۔ سوال یہ ہے کہ میں کچھ مجبوریوں کی بنا پر کہ میرا پوتا 34 سال کی عمر کے میں تھا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا نشتر ہسپتال میں داخل رہا، آخر وہ فوت ہو گیا۔ تو پھر اس کی فوت کی، اس کی بیماری اور اس کے نگہداشت کے لیے مجھے غیر حاضر رہنا پڑا۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ میں عموماً اکثر آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں قرآن مجید کی طرف۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا تھا اور رسول کریم کو بھیجا تھا، تو رسول کریم نے ہمیں قرآن دیا ہے، وہ ایسے چلے نہیں گئے اس دنیا سے، بلکہ ہمیں ایک ہدایت کی ضابطہ حیات، ایک ہدایت کی کتاب دے کر گئے ہیں۔ مگر مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کتاب فرقان ہے، فیصلہ تو یہ کر سکتا ہے۔ تمام عالم اسلام میں جتنے گروہ ہیں، فرقے بن چکے ہیں، سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ قرآن کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کے لیے، اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ بخاری، مسلم اور ملا یہاد الفقی، اصول کافی وغیرہ ادھر رجوع کرتے ہیں۔ ان کتابوں کی وجہ سے کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں۔ تو پاکستان میں کچھ ایسے مفتی بھی ہیں، وہ مفتی ہیں، قیمتی تو ہیں نہیں، تو جو کہ قرآن مجید کی تعویل کو اپنے نظریے یا عقیدت کے مطابق اس کی تفسیر و تعویل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ آیت اگر پڑھیں بھی صحیح تو اس کے صحیح معانی و مطالب بیان نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر ایک مفتی کامران شہزاد صاحب بھی ہیں، میں کسی پر نکتہ چین نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ عوام کو، میں اپنے بھائیوں کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی یہ تعویل غلط کی گئی ہے، جو انہوں نے آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر غلط کی ہے، تو اس کے متعلق میں بھی تفسیر کر رہا ہوں، اور یہ انصاف جو ہے، فیصلہ جو ہے، یہ سامعین ناظرین پر ہے کہ کس نے آیت کی صحیح تفسیر کی ہے۔ تو بات یہ ہے قرآن مجید کی جناب کامران شاہ صاحب جو تھے، مفتی کامران صاحب، وہ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام پر گفتگو کر رہے تھے کہ ظہور مہدی کے متعلق۔ آپ نے اس کی تقریر کو سنا ہے۔ اس کی تقریر کا لب الباب یہ ہے کہ مہدی کوئی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ شخصیت نہیں ہے جو آئے اور مسلمانوں کو زوال سے عروج میں لے آئے، اور مسلمانوں کو اس زوال سے نجات دلائے، مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور کرے، اور مسلمانوں کو متفق اور متحد کر دے، اور پھر اسلام کا عروج ہو۔ یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جو من جانب اللہ آئے گی، بلکہ یہ ہے کہ جب ہم تمام کے تمام صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، تو پھر ہم میں سے کوئی آدمی اٹھے گا تو وہ جو ہے مسلمانوں میں اتفاق یگانگت پیدا کرے گا، تو ہم مسلمان کو عروج حاصل ہو جائے گا۔ اور جب تمام مسلمان صراط مستقیم پر آ جائیں، تمام نیک ہو جائیں، تو پھر کسی ہادی کے آنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ ہے مفتی کامران صاحب کا نظریہ۔ پھر جب تمام مسلمان نیک ہو جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، پھر کسی ہادی کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس نے ایک آیت پڑھی ہے جو کہ سورت رعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ آپ 13واں سپارہ کھول لیں، سورت رعد دیکھیں، اس کی آیت نمبر 11 ہے، میں نمبر بتا دیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا ولا مرد لہ۔ اور تو یہ آیت یہ ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا۔ بات تو یہ تھی، مفتی صاحب نے یہ معنی کیے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتیٰ کہ وہ اپنی حالت کو جب تک خود نہ بدلیں۔ مفتی صاحب کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی حالت کو خود بدلیں گے، خود نیک ہو جائیں گے،
خود راہ راست پر آ جائیں گے، خود صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے، تو ہم میں سے وہ آدمی آئے گا اور اللہ ہمارے عوام میں سے پیدا کر دے گا جو تمام اقوام، تمام عالم اسلام کو متحد کر دے گا، تو مسلمان کو عروج ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کا یہ مقصد تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ اللہ، اس کے معنی یہی کیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا، یعنی اللہ کسی قوم، اب مقصد یہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، مگر اس آیت میں اس نے آگے نہیں دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے بِقَوْمٍ سُوءًا، کسی قوم پر عذاب لانے کا یا کسی قوم کی برائی کا جب اللہ ارادہ کرے۔ آپ دیکھ لینا، یہ آیت تو میں نے بتا دی ہے نا، سورۃ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، دوسرے مترجمین کے ترجمہ کو بھی دیکھ لینا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی ان پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، قوم کو زوال میں لانا چاہتا ہے، تو وَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر وہ عذاب ٹال نہیں سکتا۔ اب یہ بات ہو رہی تھی عذاب کی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی قوم پر کوئی برائی یا عذاب یا نفاق یا زوال ایسے مسلط نہیں کرتا، مگر وہ خود اپنے اوپر خود ایسا ہی وہ کرتے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی زوال میں آ جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ مقصد اس آیت کا یہ تھا، یعنی اللہ کسی قوم کو جو نعمت عطا کرتا ہے اس وقت تک وہ اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب وہ لوگ خود برائی کی طرف مائل ہو کر اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دیں۔ جب وہ اپنے آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر اللہ ان سے جو برائی کا ارادہ کرتا ہے، وہ برائی کا ارادہ، وہ برائی قوم سے ٹلتی نہیں۔ آیت کے معنی یہ بنتے تھے، اس نے کہا ہم جب تک اپنی صلاح نہ کر لیں گے اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا۔ دیکھیں نا اس نے کس طرح قرآن مجید میں یہ تفسیر میں ایک مغالطہ پیدا کیا ہے۔ آپ غور سے پھر سن لیں، اس آیت کا مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت یعنی برائی کی طرف یعنی کہ زوال کی طرف اللہ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا، اور جب تک وہ اپنی حالت کو خود برائی کی طرف نہ لے جائیں۔ تو برائی تو ہوتی ہے انسان کی طرف سے، بھلائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جناب مفتی کامران صاحب نے بنی اسرائیل کی مثال دی کہ بنی اسرائیل زوال میں آ گئے، جب زوال میں آئے تو زوال کے بعد پھر وہ اصلاح ہوگی ان کی۔ اور بھائی دیکھیں یہ مثالیں غلط ہیں، یعنی پہلے وہ اچھی حالت میں تھے، جب برائی کی طرف مائل ہو تو زوال میں آ گئے، پھر جب اچھائی کی طرف آیا تو ان کا عروج آ گیا۔ اپنے آپ انسان کوئی قوم نہ زوال میں تو اپنے آپ آتی ہے، کیونکہ وہ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو زوال میں آ جاتے ہیں، مگر اپنے آپ اصلاح کی طرف نہیں آ سکتی جب تک کوئی مثل آدم نہ آئے۔ جو مثل آدم آتا ہے اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، وہ بین جانب اللہ ہوتا ہے۔ تو میرا یہ لہجہ جو ہے نا، میں ذرا زور سے بات کرتا ہوں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ میں اگر زور سے بات نہ کروں تو میری ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے پاس بھائی اپلوڈ کرنے کے کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں، کوئی کیمرے، کوئی سپیکر، کوئی چیز جیسے میری آواز زیادہ ہو۔ تو اس لیے میں ایسے سادہ سی ویڈیو بناتا ہوں اور مجھے زور سے بولنا پڑتا ہے تاکہ آواز ریکارڈ ہو۔ تو مہربانی کر کے یوں نہ سمجھنے کہ یہ غصے میں بیٹھا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میری مجبوری ہے، مجھے زور سے بولنا پڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مثل آدم اگر اصلاح کرتے ہیں، قوم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مصیبت میں پڑتی ہے، تو اللہ کا رحم یہ ہے کہ اس قوم میں پھر اللہ تعالیٰ کوئی مثل آدم بھیج دیتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ذرا غور کریں کہ ابتدا میں جب فرعون نے تمام بنی اسرائیل کے ایک گھر کو ایک قبطی گھر کا غلام بنا دیا۔ وہ قبطی جو تھے ان کی خدمت، جو بنی اسرائیل کے مرد تھے وہ باہر کام کرتے تھے، یعنی کھیتی باڑی کا، ان کے مویشی چرانے کا وہ کام کرتے تھے، اور عورتیں جو تھیں بنی اسرائیل کی وہ قبطیوں کے گھر میں نوکرانی کے طور پر کام کرتی تھیں، ان کی کوئی تنخواہ نہ ہوتی تھی، بس وہ روٹی کھاتے تھے۔ وہ گویا ان کے غلام بنا دیے گئے۔
اور پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو اس فرعون نے قتل کرنا شروع کیا، تقریباً 40,000 تک بچے قتل ہو گئے۔ یہ مصیبت بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے تھی۔ جب بنی اسرائیل کو عروج آیا، قوت ملی، فرعون کی غلامی سے آزادی ملی، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک مثل آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اسی طرح قوم عرب کو دیکھیں، قوم عرب جو تھی اس میں اتنا زوال پذیر تھے کہ مختلف گروہ بن چکے تھے، ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی، اپنا سردار تھا، اور بات بات پر قتل و غارت ہوتی تھی۔ یہ قتل و غارت کا سلسلہ انتقام لینے کا مدتوں تک چلا جاتا تھا، اور شراب عام تھی، ہر قسم کے فسق و فجور تھا، نیکی ختم ہو چکی تھی، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور یہ ہے یا تو وہ کافر تھے، یا مشرک تھے، یا کافر تھے، اور ہر قسم کی برائی ان میں تھی۔ مگر جب اللہ نے پھر ان میں مثل آدم بھیجا، عربوں نے اپنی حالت کو خود نہیں بدلا، بلکہ اللہ نے ان کی حالت کو بدلنے کے لیے ان پر رحم کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ عربوں کی اصلاح کرے، اور پوری دنیا پر وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، پوری دنیا کے ہادی بن کر آئے، تو دنیا کو اصلاح کے لیے۔ تو اس لیے جب پھر اللہ تعالیٰ، یہ اصلاح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، زوال قوم کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، یعنی اللہ کسی سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا۔ مقصد بھی ترجمہ یوں ہوگا، اللہ کسی قوم سے اس کی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اس نعمت کو بدلنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسے جرم نہ کریں، اس وقت تک اللہ ان کی حالت کو، اپنی نعمت کو ان سے نہیں بدلتا۔ تو اب مسلمانوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا ہے۔ تو اور یہ بہت زیادہ تقریر لمبی ہو جائے گی، میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور خروج پر اگر بحث کروں تو یہ تو کئی گھنٹے تک چلی جائے گی، مگر بات یہ ہے کہ میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، یہ امام کے ظہور یا خروج پر دلالت نہیں کرتی۔ حضرت عیسیٰ، مسلمان کو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ وہ کیوں آئے گا؟ کیا وہ مسلمان اپنے آپ اپنی حالت ٹھیک کر کے، اپنا کو خود مثل آدم مقرر کر کے متفق ہو جائیں گے اور وہ عروج میں آئیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئیں گے تاکہ مسلمان کو اصلاح کرنے، وہ نبی ہے، وہ اصلاح کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ شریعت یہی محمدی ہوگی۔ آپ ذرا آیت سورہ شورا کے آیت نمبر 13 کو پڑھیں، وما وصى به، اللہ تعالیٰ فرما رہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، ہم نے ایک ہی دین مقرر کیا ہے، اور یعنی کہ جو کچھ نوح کی طرف وحی کی تھی، جو کچھ تیری طرف وحی کیا، ما وصینا به ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ، جو ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو جو وصیت کی تھی، یہ ایک ہی دین چلا رہا ہے۔ تو عیسیٰ کا بھی دین یہی ہے، اور یہ تو دین آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک دین ایک ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہاں پہلے جزیات میں ہوتا تھا، کیونکہ لوگوں کی ضروریات اعمال میں کمی تھی، تو ان کے مطابق ان کو ہدایت کی جاتی تھی۔ اور اسلام جب آیا تو یہاں پر دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ تو یہ ہے دین اسلام محمد مصطفیٰ پر مکمل ہوا۔ دین تو پہلے سے جاری تھا، اور دین بھی ایک تھا۔ میں نے آپ کو سورہ شورا کی آیت نمبر 13 بتا دی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ تو میں اپنی بات نہیں کہتا۔ اور یہ دوسری میں پڑھی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورت مائدہ کی ابتدا میں ہے، میرے خیال میں آیت نمبر 3 ہوگی، 3 ہوگی 4 ہوگی، آپ ذرا وہاں دیکھ لیں۔ تو یہ ہے۔ اب میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں امام مہدی کے متعلق فرما دیا ہے، امام مہدی ضرور ظہور فرمائیں گے، آئیں گے، اور جب آئیں گے وہ وقت بھی اللہ نے بتا دیا۔ وقت کا مطلب ہے سن تاریخ نہیں بتائی، نشانیاں دی ہے کہ فلاں فلاں کام جب ہو جائے گا، اس طرح ہوگا، تو امام ظہور فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے چونکہ میرے پاس کیمرہ ایسا ہے، جب میں کتاب سامنے کرتا ہوں تو تحریر الٹی ہو جاتی ہے، تو میں ویسے آپ تو پڑھ نہیں سکیں گے۔ بہرحال یہ کتاب ہے انکشافات بالآیات المتشابہات، اس کی قیمت کل 200 روپے ہے۔ اگر پوری دنیا میں آگے کیا ہونے والا ہے، امام مہدی کب تشریف لا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لا رہے ہیں، اور دنیا میں کیا ہوگا ان کے تشریف لانے کے بعد، اب پہلے کیا ہوگا، یہ کہاں ایٹمی حملے ہوں گے، کہاں جنگیں ہوں گی، کون سے ملک ایک کے حلیف، کون سے ایک کے حریف ہوں گے، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے یہ کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات مجھ سے خریدے۔ قیمت اس کی صرف 200 روپے ہے،
اور صرف 200 روپے. ہاں محصول جو ڈاک خرچ کا محصول ہوگا وہ آپ کے ذمہ ہوگا. بس اتنی قیمت بہت تھوڑی ہے مگر اس کی افادیت اتنی ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کتاب کی اگر 1000 روپے بھی ادا کریں تو قیمت کم ہے. وہ میں نے اس لیے متشابہات کی تعویل کر کے امام کی پیشگوئی کی ہے. اب قرآن مجید کی روح سے آتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے. مولوی صاحب کو تو اتنا پتہ نہیں ہے. سورت والطارق کی میں آیات پڑھ رہا ہوں اور یہ 30 سپارہ آخری سپارہ قرآن مجید کا آخری پارہ اور تو سورت ہے طارق. اب اس سے میں مزید کیا بتا سکتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. مجھے قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی یعنی اس رہبر کی. وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. اور تو کیا جانتا ہے کہ وہ رہبر کون ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تو کیا جانتا ہے وہ رہبر کون ہے؟ تو نہیں جانتا کہ وہ رہبر کون ہے. وہ طارق النجم الثاقب وہ تو ایک روشن ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. وہ ہر نفس پر نگران ہے. اللہ رب العزت کے بیان کرنے کا یہ انداز ہے کہ قرآن مجید میں نہایت مختصر طور پر ایسے اختصار کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ اس اجمال میں اختصار میں تفصیل آ جاتی ہے. سمجھنے والے کے لیے تدبر فی القرآن کرنے والے کے لیے تفصیل آ جاتی ہے. تو تفصیلی طور پر میری بات کو اگر آپ توجہ سے سنیں گے اس تقریر کو بار بار سنیں خطاب کو تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے. تو یہ اسی لیے تو یہ کلام خدا اللہ کا معجزہ ہے کہ اتنے اختصار کے باوجود اس میں تفصیل موجود ہے. مگر قرآن مجید میں تفصیل بیان کرتے ہوئے مجھے بہت وقت لگے گا. ایک مختصر سی بات کرتا ہوں. پہلے مولوی صاحب سے یہ پوچھیں کہ سورت البروج میں اللہ نے فرمایا ہے والسماء ذات البروج مجھے قسم ہے آسمان برجوں والے کی. اور اس سورت طارق میں فرمایا والسماء والطارق. اس میں ذات البروج کیوں نہیں فرمایا یا اس میں صرف والسماء فرمایا؟ تو سورت البروج میں بھی والسماء فرماتے وذات البروج کیوں فرمایا؟ آخر مولوی اگر تدبر قرآن کرتا ہے تو ان کو اس بات کا معلوم ہونا چاہیے اس میں آخر کوئی فرق ہے. اللہ کا کلام کوئی بے مقصد نہیں ہوتا. وما خلقت هذا باطلا. یہ میں نے جملہ پڑھا ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر 119 سے. وما خلقت ربنا ما خلقت هذا باطلا. میرے رب تو نے کوئی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا کوئی فضول کام نہیں کیا. تو اللہ نے وہاں پر والسماء ذات البروج فرمایا یہاں پر والسماء فرمایا. ہاں طارق کس کو کہتے ہیں؟ میں طارق کی تشریح کرنے والا ہوں. طرق رستے کو کہتے ہیں. طریق رستے کو کہتے ہیں. طارق رستہ لینے والے کو. مگر عرب میں یہ مشہور تھا جو رات کے وقت مسافر آتا تھا وہ اس کو طارق کہتے تھے. وہ آتا سلام کرتا کسی گھر میں آتا یا یہ دروازہ کھٹکھٹاتا پوچھتے کہ ما انتا علی الباب تو کون ہے دروازے پر؟ تو وہ کہتا انا طارق یعنی میں رات کا مسافر ہوں. تو اللہ نے حضرت مہدی علیہ السلام کو طارق فرمایا یعنی وہ ظلم و ستم اور گمراہی کی رات میں آئے گا جب ہدایت بالکل معدوم ہو جائے گی. تو جب علم ختم ہو جائے گا تو ایسے ظلم و ستم اور گمراہی کی رات میں جو آئے گا اس کو رسول کریم اللہ نے طارق فرمایا ہے. والسماء مجھے قسم ہے کائنات کی. اللہ قسم اٹھا رہے ہیں مجھے قسم ہے کائنات کی. والطارق مجھے اس راہبر کی قسم جو ظلم و ستم کی رات میں آئے گا. وما ادراکا اے رسول تو نہیں جانتا مت طارق وہ راہبر ہے کون؟ النجم ثاقب وہ تو ایک روشن ستارہ ہے. یعنی کائنات میں انسانوں کو اگر ستاروں سے تشبیہ دی جائے تو امام مہدی علیہ السلام ایک روشن ستارے ہیں. تو وہ ایک روشن ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. وہ شمال سے جنوب تک جنوب سے شمال تک مشرق سے مغرب تک مغرب سے مشرق تک اللہ کی زمین پر جہاں جہاں اللہ کی مخلوق موجود ہے وہ ہر جان کا محافظ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بغیر حکومت بغیر قوت بغیر اقتدار کے یہ کوئی کسی کی زمین کی پوری زمین خطہ ارضی پر جو لوگ ہیں ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت وسعت عزت عظمت روب دبدبا اور وقار کا بیان ہو رہا ہے
کہ شرق و غرب تک، غرب و شرق تک، شمال و جنوب اور جنوب و شمال تک، یہ اللہ کی مخلوق جہاں ہے، جہاں انسان ہے، حیوان ہے، جو ہے، کوئی کسی چیز پر ظلم نہ کر سکے گا، کیونکہ ہر نفس پر وہ نگران ہوگا، اس کی اتنی وسیع حکومت ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں والسماء والطارق، مجھے قسم ہے کائنات کی، والطارق اس رہبر کی قسم ہے جو اندھیری رات میں آئے گا۔ آپ پھر ذرا عربی دان سے پوچھنا، طارق اندھیری رات میں آنے والے مسافر کو کہتے ہیں، رستہ لینے والے کو طارق کہتے ہیں، رستے کو طریق کہتے ہیں عربی میں تو واضح بیان کر رہا ہوں۔ تو امید ہے مجھے جو قرآن مجید سمجھنے والے لوگ ہیں وہ میری بات کا تفسیر کا انکار نہیں کریں گے۔ تو رات کو آئے گا، اللہ فرما رہے ہیں وما ادراکا، اے رسول تو نہیں جانتا، اور تو نہیں جانتا مت طارق، وہ کون ہے وہ راستہ لینے والا اندھیری رات میں آنا، مطلب ہے کون، وہ راہبر کون ہے، وہ راہبر کون ہے تو نہیں جانتا۔ نجم ثاقب، وہ تو ایک روشن ستارہ ہے، یعنی پوری مخلوق میں سے ایک نمایاں ہستی ہے، پوری مخلوق ہزاروں لاکھوں میں اسے پہچانا جا سکے گا کہ یہ مہدی ہے۔ وہ ایسا ہے کہ روشن ستارہ اپنے شکل و شباہت کی وجہ سے، اپنے سیرت کی وجہ سے، اپنے چال ڈھال کی وجہ سے، اپنی گفتار کی وجہ سے، اپنی رفتار کی وجہ سے، اپنے روب دبدبا کی وجہ سے، اپنے وقار کی وجہ سے پوری مخلوق میں سے پہچانا جا سکے گا۔ تو اس لیے پوری مخلوق کو اگر ستارہ کہا جائے، ستارے کہا جائے، لوگوں کو ستارے کہا جائے، لوگوں کو کہا جائے ستارے، ستاروں کی تشبیہ دی جائے تو مہدی علیہ السلام ایک روشن ستارہ ہے، یعنی ان سب مخلوق میں سے نمایاں ہے اور ہر نفس پر نگراں۔ یہ تو تھی وہ جو میں نے قرآن مجید میں حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ وضاحت ہے، مگر میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ میں قرآن مجید کی پہلے ما یغیر ان اللہ لا یغیر بقوم، یہ میں آیت پڑھی ہے سورۃ رعد کی آیت نمبر 11، اس کی تفسیر کرنے کے بعد اس میں نے مفتی کامران کی اس تفسیر کو غلط قرار دیا ہے۔ یہ خیال کرنا میری تفسیر مختلف ہے، ان کی مختلف۔ اس نے کہا جب تک لوگوں میں خود نیکی اور یعنی کہ صراط مستقیم پر نہ آ جائیں گے، سارے مسلمان جب تک نیک نہ ہو جائیں گے اس وقت تک کوئی ہستی نہیں آئے گی، مگر جب سب نیک ہو جائیں گے، صراط مستقیم پر آ جائیں گے، اس وقت کوئی مسلمانوں میں سے ایسی ہستی اٹھے گی جو تمام مسلمان کو متحد کرے گا، مسلمان کو عروج ہوگا۔ مفتی کامران کا یہ مقصد تھا، مگر اس آیت کا یہ مقصد ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں اپنی نعمت کو لوگوں سے تبدیل نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے کردار سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر زوال مسلط کرتے ہیں، تو پھر میں بھی جب ان پر عذاب نازل کرتا ہوں، زوال نازل کرتا ہوں، پھر وہ ٹلنے والا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ تفسیر کیا ہے، کامران نے وہ تفسیر کیا ہے۔ آپ تفسیر پر مزید آیت پر غور کریں۔ اور اب میں نے کامران نے کہا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو مہدی کے ظہور پر دلالت کرے، مگر میں نے سورۃ طارق کی آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، اور اس کے علاوہ اب تھوڑی سی میں یہ انجیل کی آیات پڑھتا ہوں۔ انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ ہے، اور مولوی صاحب کو تو یہ پتہ نہیں ہے، مقطعات کے معنی تو کسی کو نہیں آتے، نہ شیعہ کو، نہ سنی کو، نہ دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، نہ اہل حدیث کو، کسی کو نہیں آتے۔ مگر جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے یہ بھی مولوی نہیں سمجھتے۔ آج تک یہ دنیا کے بادشاہ دجال کو گدھے پر چڑھائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں متشابہات، حدیثیں جو متشابہات میں ان کو نہیں سمجھ سکتے، آیات جو متشابہات میں ان کو نہیں سمجھ سکتے، اور اسی طرح جو مقنونات ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ 3 حصے قرآن سمجھ نہیں سکتے، 1/4 صرف بینات کو سمجھتے ہیں، مگر سمجھتے ہیں اور اس کی تشریح، تفسیر و تعویل اپنے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کے بن جانا چاہیے۔ یہ قرآن کو اپنی طرح اپنے نظریے کے مطابق بیان کرتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، قرآن کو اپنے عقیدے کے مطابق موڑ دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ غلطی ہے۔ تو اب میں انجیل کی آیات، نیا عہد نامہ، مکاشفہ عارف یوحنا، تو آپ سمجھیں گے یوحنا کون ہے؟ یوحنا کو عربی زبان میں یحییٰ کہا جائے گا۔ حضرت یوحنا علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہیں، جیسے عیسیٰ کے حواری میں جب اللہ تھے، تو یہ بات بھی ہوگی۔ بہرحال میں اس وقت اس کا کلام پڑھ رہا ہوں، یہ کلام متشابہات میں ہے۔ بس میں ایک آدھ آیت پڑھ کر انجیل کی اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ آیت ہے
حضرت یوحنا علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، چاند اس کے پاؤں کے نیچے، 12 ستاروں تاج اس کے سر پر، ایک عورت نظر آئی جو سورج کا لباس اوڑھے ہوئے تھی، اور وہ حاملہ تھی اور درد دہ میں چلاتی تھی، بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ بس اتنی تک آیات کی تشریح کرتا ہوں۔ یعنی عورت سے مراد ایک قوم ہے، ایک قوم نظر آئی، ایک قوم نظر آئی، ایک عورت نظر آئی، یعنی بڑا نشان دکھائی دیا، کیا؟ یعنی ایک عورت نظر آئی، یعنی ایک قوم نظر آئی، یہ مشابہات کے معنی کر رہا ہوں۔ ایک قوم نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، یعنی سورج کو اوڑھے ہوئے تھی، کوئی شخص سورج کا لباس نہیں پہن سکتا، وہ عورت سورج کو اوڑھے ہوئے تھی۔ مطلب یہ ہے جہاں جہاں سورج چمکتا ہے اللہ کی زمین پر، وہاں وہاں یہ قوم آباد تھی، ہر علاقے میں وہ قوم موجود تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ عالم اسلام دلائل کی روح سے اس کے پاؤں کے نیچے زیر تھا، وہ قوم عالم اسلام سے سر بلند عزت والی قوم تھی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں اور 12 ستاروں کا تاج، 12 ستاروں کا تاج، اور 12 اس کے امام تھے اس قوم کے، وہ قوم 12 اماموں کے ماننے والے تھی، اس قوم کے 12 امام تھے۔ وہ حاملہ تھی، حاملہ کا مقصد وہ انتظار میں تھی، اس قوم میں ایک بچہ پیدا ہونا تھا، وہ درد دہ میں چلاتی تھی، وہ بچے کے انتظار میں دعائیں کرتی تھی، یا امام الاجل، وہ دعائیں کرتی تھی کہ وہ بچہ آئے، فوراً آئے، وہ پیدا ہو، تو تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آگے، وہ بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ اس حد تک تو آیات کی تعویل ہو گئی۔ آگے ہے کہ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا۔ بہرحال اچھا، اور ان آیات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ہے آیت، وہ ہے کہ اور وہ بیٹا جنی، وہ بیٹا جنی، وہ لڑکا جو لوہے کے آسا سے قوموں پر حکومت کرے گا۔ آخر وہ بیٹا جنی، وہ کیسا؟ وہ لڑکا جو لوہے کے آسا سے قوموں پر حکومت کرے گا۔ لوہے کے آسا سے مراد یہ ہے کہ اس کا نظام نہ تو شورائی ہوگا، نہ اس کا نظام جمہوری ہوگا، بلکہ شخصی حکومت ہوگی۔ لوہے کا آسا، لوہے کا ڈنڈا، وہ لوہے کے ڈنڈے کے ساتھ قوموں پر حکومت کرے گا، اپنی منوائے گا، وہ حکم مسلط کرے گا۔ تو اس سے مراد وہی امام مہدی ہے۔ یہ اس قوم میں پیدا ہے جو قوم 12 اماموں کو ماننے والی ہے، وہ یہ اسی قوم میں آئے گا۔ میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام انکشافات بالآیات المتشابہات ہے۔ اگر آپ منگوانا چاہیں تو 0315 60 96 711 پر فون کر کے مجھ سے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ تو اس میں پوری جو ہوگی نا، وہ ہوگی اپنا وہ یعنی کہ پوری وضاحت ہوگی امام مہدی کے متعلق۔ یعنی ایک زمانہ، 2 زمانوں، آدھے زمان تک، اس سے مراد 1260 سال ہیں۔ تفصیل یہ عارف یوحنا کی آیات متشابہات میں آتے ہیں، 1260 سال بنتے ہیں۔ میں زیادہ مزید تشریح نہیں کر سکتا، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اپنے کلام کو۔ تو 1260 سال عارف یوحنا کی آیات متشابہات کے مطابق اپنے پیدا ہونے سے 1260 سال ظہور فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اس کے ظہور کی نشانیاں دی گئی ہیں، مگر اتنا مجھے وقت نہیں ہے کہ میں تمام آیات کی تعویل کروں۔ وہ آیات بھی متشابہات میں ہیں، اور وہ 1260 سال متشابہات میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری کو پیدا ہوئے، 255 ہجری 15 شعبان کو پیدا ہوئے حضرت امام حسن عسکری کے گھر میں۔ جس طرح عیسائیوں نے اللہ کی نعمت کی عزت نہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر اللہ کی نعمت بن کر آئے۔ وہ ان کو ہدایت کرتے تھے، صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے تھے، روحانیت دیتے تھے، وہ مگر ان کے بیماروں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، اور ان کے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینا چاہی تو اللہ نے عیسیٰ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اسی طرح اللہ نے اپنی نعمت نازل فرمائی کہ
کہ قرآن ہمارے پاس ہے، مگر ہم نے اس نعمت کو چھوڑ کر بخاری، مسلم، مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم، مسند امام احمد بن حنبل، موطا امام مالک، ان کتابوں کی طرف چلے گئے، اصول کافی، فروع کافی، پتہ نہیں کافی یا ناکافی، ہم ادھر چلے گئے، ملا یاد الفقی، وہ کتابیں تاریخ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ امر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم پر حکومت قرآن کی ہونا چاہیے، ہمیں امر و نہیں قرآن کے ذریعے کرنا چاہیے، ہمیں خبریں بھی قرآن کے مطابق دینا چاہیے جو قرآن میں بیان ہے۔ قرآن میں وما رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اتار نہیں ہے جو اس میں نہ ہو۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اے رسول میں نے تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا ہر شے کا بیان ہے، یہ اس نحل کی آیت نمبر 99 ہر شے کا بیان ہے، مولوی صاحب کو نماز نہیں ملتی، وہ بھائی خدا کے لیے اپنے عقیدہ کے مطابق قرآن کو پھیر دیتے ہیں، خود قرآن کی طرف نہیں پھرتے، تو ہاں یہ قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں بہت کچھ ہے، تو میں اس وقت اس مختصر سی تقریر میں، خطبے میں سب کچھ بیان نہیں کر سکتا قرآن کے ذریعے، پھر وہ ہیں بھی متشابہات کو سمجھانے میں بہت بڑا وقت لگتا ہے۔ تو آپ میری کتاب خرید سکتے ہیں، مجھے کتاب فروخت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی ہدایت کے لیے یہ کتاب دیتا ہوں، جو چاہے تو خرید لے، نہ چاہے تو مجھے اللہ روزی دے رہا ہے۔ تو یہ کتاب ہے انکشافات بالآیات المتشابہہ، اس میں آپ کو تفصیل ملے گی۔ میں نے قرآن کی روح سے ثابت کر دیا ہے اور انجیل کی روح سے بھی ثابت کر دیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آنے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہونے ہیں، اور وہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں ایک ایسی ہستی کو جو ظلم ستم کی سیاہ رات میں آئے گا، گمراہی کی سیاہ رات میں آئے گا، اور اے رسول تو نہیں جانتا کہ وہ ایسی رات کو آنے والا کون ہے، وہ ایک ایسا راہبر ہے جو روشن ستارہ ہے، تمام لوگوں سے نمایاں ہے، اور وہ اس کی پوری کائنات پر حکومت ہوگی، اللہ کی پیش گوئی ہے، اور جب آئے گا تو اس کے متعلق بھی نشانیاں اللہ نے دے دی ہیں تفصیل کے ساتھ، اور رسول کریم نے حدیثیں دی ہیں تفصیل کے ساتھ، مگر افسوس مولوی صاحب ایسے داڑھی تو رکھ لی، یہ تو تاریخ، یہ حدیث ناسبی نے پیش کی ہم نہیں مانتے، یہ رافضی نے پیش کی ہم نہیں مانتے، اور تم نہیں مانتے قرآن کس نے نازل فرمایا، قرآن کی تو مانو۔ اور اس کے علاوہ میں نے انجیل کی آیات متشابہات بھی پڑھی ہیں، اگر آپ سبق حاصل، انجیل میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ ایک عورت نظر آئی جو سورج کا لباس اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے، 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، اور وہ بچہ جننے کی تکلیف میں تھی، چلاتی تھی، آخر وہ بچہ جنی جو سب قوموں پر لوہے کے آسا سے حکومت کرے گا۔ اگر آپ بائبل میں اب یہ کہیں گے جی ہم تو وہ تعریف ہو گئی ہے، تعریف ہمیشہ اس میں کی جاتی ہے جس کو کوئی سمجھے، اس کلام کو نہ عیسائی سمجھ سکے ہیں، نہ یہودی سمجھ سکے ہیں، نہ تو مسلمان سمجھ، جو تعریف کیسے ہوگی، یہ تو متشابہات میں ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بے ایمان میری کتابوں میں تعریف کریں گے، اس لیے اس نے متشابہات میں چھپا کر بیان کیا ہے۔ یہ متشابہات اللہ کی آیات کا ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی صاحب عقل ہی سمجھ سکتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ سمجھا دے، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ تو اب یہ کہیں گے کیا ابن الخیر سید اللہ بخش شاہ تسلیم ہی سمجھ سکتے ہیں؟ او بھائی میں نے جو تعویل کی ہے، میں نے اس پر کتاب لکھی ہے پوری، اب تم کیا جانتے ہو؟ جو میں جانتا ہوں تو کیا میں نے غلطی کی ہے کہ میں نے متشابہ کی تعویل کی ہے؟ تو میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو اب ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔